السلام علیکم گائز، میں ہوں مریم داؤد اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے، پر میں کوئی نروس نہیں ہوں کیونکہ پہلے میں نروس تھی لیکن اب نہیں ہوں، کیونکہ میں نے سوچا کہ انسانوں کو صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے اور کسی انسان سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، تو آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا ڈاکٹر بننے کا خواب کیوں چھوڑا۔ سب سے پہلے میں ایم ڈی کیٹ کی اسٹوڈنٹ تھی اور مہینہ پہلے ہی ایم ڈی کیٹ دینے سے مہینہ پہلے ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اب ڈاکٹر نہیں بننا۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کا پیشن یہ ڈاکٹر بننا ہے، وہ بنیں اور اپنے خواب پورے کریں، لیکن میرا جو خواب تھا وہ میرے سوسائٹی نے بنایا تھا اور میرا خود کا یہ خواب نہیں تھا۔ اور سوسائٹی میں نے نوٹس کیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے ڈاکٹرز کو، بچوں کو یہ کہا جاتا ہے ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو ڈاکٹر بنو۔ بس پہلی بات ہے کہ کوئی پیشہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ ایک جگہ میں جاب لینے کے لیے گئی اور وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہاں کے جو پرنسپل تھے وہ ایک بچی تھی، وہ ان کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں نے اسکول چھوڑ دیا تھا، وہ 5 کلاس کی ہوگی کہیں اتنی ایک تھی، تو اس نے کہا کہ میں نے اور نہیں پڑھنا تھا اس لیے میں 2 ہفتے سے نہیں آ رہی تھی، میں نے پڑھائی چھوڑ دینی تھی۔ پھر انہوں نے اس بچی کو کہا کہ بیٹا کیا آپ ایک سویپر بننا پسند کریں گی یا ایک ڈاکٹر؟ میں نے کہا ایک سویپر اور ایک ڈاکٹر، مطلب کیوں؟ بچے کے دماغ میں پہلے سے ایسا کیوں ڈالا جا رہا ہے کہ سویپر نیچے ہے اور ڈاکٹر اوپر ہے؟ میں نہیں کہہ رہی کہ بچہ پڑھے ہی نہ اور بس، میں اس چیز کو میں نہیں کہہ رہی کہ بچہ ایسے کرے، لیکن صرف ڈاکٹر ہی کیوں، باقی اور کچھ کیوں نہیں ہے؟ اور سویپر کو جب بچے کے دماغ میں ایسے ڈالیں گے تو بچہ ہمیشہ سویپر کو نیچے دیکھے گا اور اس کے دماغ میں مینٹالٹی بیٹھ جائے گی، اس کی یہ مینٹالٹی بن جائے گی کہ وہ درجہ نیچے ہے، یہ والا درجہ اوپر ہے، اور وہ اس کو نیچے مطلب سویپر کی بندہ قدر ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر ایسا ہو کہ کسی بچے کے بابا ہی سویپر ہوں تو وہ اپنے بابا کی قدر نہیں کرے گا۔ تو اس لیے کسی چیز کو چھوٹا بڑا تو پہلی بات ہے بچوں کے سامنے کرنا نہیں چاہیے، اور دوسری بات کہ وہ ڈائریکٹ ڈاکٹر پہ گئے۔ میں نے کہا ڈاکٹر کے علاوہ بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور ہر بندہ مطلب اس وہاں پہ ڈاکٹر 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 کر رہا تھا، اور پھر میں نے سوچا کہ میرے ٹائم پہ بھی ایسے ہی ہوتا تھا اور میں نے کبھی نوٹس نہیں کیا، اور اسی لیے میرا خواب ڈاکٹر بننا تھا۔ میری ماما کا بھی شوق تھا بہت زیادہ، لیکن باہر کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ صرف ویلیو ڈاکٹر کو دیتے تھے، اور یہ چیز تھی جس نے مجھے اس چیز پہ آمادہ کیا تھا کہ میں بھی ڈاکٹر بنوں گی۔ لیکن پھر میں نے ایم ڈی کیٹ سے مہینہ پہلے ریسرچ کی، میں نے ڈاکٹر جاوید کی ایک ویڈیو دیکھی، انہوں نے اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایم ڈی کیٹ آپ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے وہ دیکھی تو انہوں نے بتایا کہ آج کل اتنے زیادہ لوگ ڈاکٹرز بن رہے ہیں، خاص کر کے لڑکیاں، کہ ان کے لیے اب سیٹس ہی نہیں ہیں۔ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کچھ اس طرح وہ کہہ رہے تھے، مجھے پکا کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح ہے کہ 500 لڑکیوں کے لیے ایک سیٹ۔ اب کتنوں کو وہ سیٹ دیں گے؟ پاکستان میں اتنی سیٹس ہی نہیں ہیں، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات کہتے ہیں کہ جب وہ خود 2006 میں ڈاکٹر بنے تھے تو اس ٹائم ایک سیٹ کے مطلب ایک جاب کے لیے ایک ویکینسی پہ 46 جو لوگ تھے وہ کمپیٹ کر رہے تھے۔ تو یہ بات آج کل کے دور میں تو اور مشکل ہو گئی ہے۔ اور میرے بابا کو ایک بندہ ملا تھا اور اس نے کہا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور میں نے مجھے اینڈ میں آ کے جاب نہیں ملی، حالانکہ اس نے آر ایم سی سے کیا تھا، اس طرح پرائیویٹ سے نہیں کیا تھا، پرائیویٹ کالج وغیرہ سے اس نے نہیں کیا تھا، تو اینڈ تک انہیں کوئی جاب نہیں ملی۔ انہوں نے کلینک کھولا اور وہ بھی نہیں چلا، تو پھر اینڈ میں جا کے انہوں نے کیا کیا کہ اب وہ بزنس کر رہے ہیں، ای کامرس کر رہے ہیں۔ تو پھر اس سے میں نے ہوا کہ کیا پتہ اب روزگار ہی نہیں ہے ڈاکٹرس کا، سیدھی بات۔ لیکن جن لوگوں کا پیشن ہے انہیں چاہیے وہ کریں، وہ پلیب کر کے باہر بھی جا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن جن کا پیشن نہیں ہے اور وہ سوسائٹی وجہ سے کر رہے ہیں تو میں ان کو کہتی ہوں پلیز سوچیں۔ اور ایک دفعہ میں نے ایک ڈاکٹر سے ملی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہم لوگ کام بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن ہمیں پے نہیں ملتی اتنی۔ تو جب ایک بندہ پاکستان میں باہر کی بات نہیں کر رہی، پاکستان میں جب ایک بندہ بہت زیادہ کام کرے اور اس کو اتنی پے نہ ملے اور اتنے سالوں کے بعد بھی وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہ ہو، اتنی محنت کرنے کے بعد بھی، پھر اس چیز کا کیا فائدہ اگر آپ کا وہ پیشن نہیں ہے؟ میں پھر کہہ رہی ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ بھی اس میں اتنی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو جو لوگ جن کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہے انہیں چاہیے وہ کریں، جن کا پیشن ہے انہیں چاہیے وہ کریں، اور باقی اگر سوسائٹی کی وجہ سے کریں تو پلیز اپنا فیوچر برباد نہ کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اور کیونکہ اینڈ پہ جا کے آپ کو پھر وہی اسٹیپ لینا پڑا۔ میں اپنی اسٹیپ سے بہت خوش تھی، بے شک ساری دنیا اور مجھ سے ناراض ہو، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی کیونکہ یہ میری لائف ہے اور یہ میرا مسئلہ ہے اور یہ مجھے کرنا ہے۔ لیکن ایسا کوئی میری فیملی کا رسپانس وغیرہ بھی نہیں تھا، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا جو کرنا ہے کرو بس۔ ہماری سوسائٹی میں بس ڈاکٹر کا نعرہ لگا ہوا ہے، چاہے اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، چاہے آگے ڈاکٹر کو روزگار ملے یا نہ ملے، اور بچے دیکھتے ہیں کہ کس کو ویلیو مل رہی ہے اور پھر وہ اس طرف جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس چیز کا اسکوپ ہے، اسکوپ اس طرح نہیں کہہ سکتے، لیکن کس چیز میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ ہے، جو سوسائٹی کے لیے صرف اس طرف نہ جائیں، اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ مختلف چیزوں کو ایکسپلور کرنا چاہیے کہ پتہ چلے کہ کس چیز میں آپ بہت تیز ہیں۔
تو بس میں اس لیے ڈاکٹر نہیں بنی، اور اب میرے پلانس سب چینج ہو گئے ہیں، اور بس یہیں تک تھی میری آج کی ویڈیو۔ اب مجھے اور بھی کام کرنا ہے، تو پھر میں جاتی ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔